السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ ان لائف۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے۔ اگین ود اے نیو ٹاپک، اینڈ ٹوڈیز ٹاپک اٹس بیسیکلی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ ویسے تو پرسنل ڈیولپمنٹ آف سیلف ہیلپ پر بہت زیادہ بکس لکھی جا چکی ہیں دنیا میں، اور ڈفرینٹ زبانوں پر بھی، ڈفرینٹ لینگویجز پہ لکھی جا چکی ہیں۔ But 2 books which were really famous were How to Win Friends and Influence People, and it was written by Dale Carnegie. 7 Habits of Highly Effective People, that was the name of the second book, and it was written by Stephen Covey, a very famous person جنہوں نے 7 ہیبٹس بتائی تھی جس سے بندہ افیکٹو ہو سکتا ہے اور سکسیزفل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پرسنل ڈیولپمنٹ آف سیلف ہیلپ جو ہوتی ہے نا، اس پہ دنیا میں بہت ساری زبانوں پر بہت ساری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کو جو میں نے چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں 7 ایسے پوائنٹس مینشنڈ ہیں جو کہ واقعی میں اگر ہم اس کو اپنائیں اور سمجھیں تو اٹ کین ریئلی چینج آور لائف۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لائف، جو سوچنے سمجھنے کا انداز ہے، اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ اے ڈفرینس۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو 2 کتابیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ساری جو دوسری کتابیں ہیں ان کے ہیڈ اینڈ شولڈرز ہیں ابو آل دا ریسٹ۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ بیسیکلی ہمیں چھوٹی چھوٹی جو ہماری عادات ہوتی ہیں، ہیبٹس ہوتی ہیں جو ہم لوگ اپناتے ہیں، وہ ایک طریقے سے اگر ہم نارمل روٹین میں لے کر آ جاتے ہیں تو وہی ہیبٹس جو ہوتی ہیں ہمارا ایک زندگی کا ٹائم ٹیبل، ایک روٹین بن جاتی ہے ہماری سکسیزفل لائف کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ پر اثر لوگوں کی 7 عادات جو کامیاب ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنا کر، تو میں غلط نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی عادات کا جب ہم حصہ بناتے ہیں تو ہم اس کی ایک طریقے سے روٹین جب ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ یہ عادت نہیں رہتی، وہ ہماری لائف کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو لیٹ us get started with the first point. The first habit Stephen Covey is talking about is being proactive. یعنی کہ آپ یہ بیلیو کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا اسکرپٹ آپ نے خود لکھنا ہے، آپ کے خاندان والے، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے فرینڈز، آپ کے فیملی ممبرز آپ کی زندگی کا اسکرپٹ نہیں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں اس میں پرو ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے ڈیسیجنز خود ہی لیتے ہیں۔ آپ دوسروں کو بلیم نہیں کرتے اپنی ناکامی کا، رادر دین ریئیکٹیو پرسن، جو کہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ بھائی میری فیملی بڑی پور تھی اس لیے میں غریب ہی رہ گیا، میرے باس میں اتنے گٹس نہیں تھے اس لیے ہم لوگ وہیں پر اٹکے رہ گئے اور ٹیم کو سکسیس نہیں ملی، میری قسمت تو ہے ہی خراب۔ ہی از بلیمنگ ادرز فار ہز فیلئر، but a proactive person, he is not going to blame others for the losses in his life. یہاں پر میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتی ہوں۔ Take responsibility for your life and action and focus on what you can control rather than you can't. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو دوسری جو ہمارے پاس ایک ہیبٹ اسٹیون کووے نے ڈیفائن کی ہے، دیٹ از بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ زندگی کی شروعات آخر سے کیسے کرنی ہے، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کس طریقے سے یاد کیا جائے گا۔ ہم ایک اچھا پینٹر تھے، ہم اچھے رائٹر تھے، ہم اچھے انسان تھے، ہم بہت کائنڈ تھے، ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے تھے، مگر یہ دین اینڈ دیئر کمنٹس نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے ہمیں آج ہی سے کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے مرنے کے بعد کوئی اسے یاد رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم جب کوئی کام سٹارٹ کریں اس کا اینڈ ضرور سوچیں۔ فرض کریں میں کوئی ایک پروجیکٹ پہ ورک کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے کچھ بچے ہوں جو کہ نماز پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کرتی ہوں، تو مجھے اینڈ پتہ ہوگا جب بھی مجھے کوئی کہے گا نا کہ ہاں آپ کی وجہ سے اس بچے نے نماز پڑھی تھی، ہاں آپ کی وجہ سے اس نے یہ چیز اپنائی تھی، یعنی چلیں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس نے ایک وقت کی بھی کبھی نماز پڑھ لی اور اس میں میرا انوالومنٹ ہوا، تو مجھے اسٹیون کووے کی یہی بات یاد آئے گی کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تب مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔ تو میری وجہ سے جب بھی کوئی کچھ کام کرے گا تو اس پر میں کہوں گی کہ ہاں بھائی یہ جو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ جو کیا تھا میں نے، جو پریویسلی میں نے ورکنگ کری تھی، وہ اینڈ میں میرے کام آئی۔ ٹھیک ہے،
تیسری ہیبٹ جس کا ذکر اسٹیون کووے نے اپنی بک میں کیا ہے، دیٹ از پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ یہ چیز اتنی ضروری ہے زندگی میں کہ جب ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو میرے خیال سے ہم ایک کامیاب انسان بن ہی نہیں سکتے۔ دیٹ از ٹائم مینجمنٹ۔ ہمیں اپنی زندگی میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے لیے ارجنٹ ہے، کون سی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کون سی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو I can read it for you. Prioritize your time and energy on the essential things in your life and learn to say no to less important things. ٹھیک ہے؟ prioritize things and busy جتنا بھی آپ بزی ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جاب ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوسرے کام ہیں، ان سب کو آپ کا وقت درکار ہے۔ تو سیٹ اے ٹائم ٹیبل۔ آپ کے پاس جو ہے نا، کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہانے نہیں ہوتے کہ وقت نہیں ملا تو میں نے ان کے پاس نہیں گئی، وقت نہیں ملا تو میں نے یہ کام نہیں کیا، وقت نہیں ملا تو وہ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں اور ہر حال میں کسی بھی طرح سے لیزینس کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اکثر نہ صرف اپنی چلانا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف میں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے، یعنی کہ یا تو میرے ساتھ چلو یا تو راستہ ناپو نا اپنا۔ تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے زندگی میں، جنہیں صرف اپنی امپورٹنس، اپنے نظریے کا خیال ہوتا ہے۔ وہ جیت ہی نہیں سکتے زندگی میں، بیکاز دے ڈونٹ ریسپیکٹ دا فیلنگس، دے ڈونٹ ریسپیکٹ دا سجیشنس آف ادرس۔ تو اسٹیون کووے نے اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے، اور ان کا جو 4تھ پوائنٹ ہے وہ ہے تھنک ون ون، ٹھیک ہے؟ کامیاب لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے نظریے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو دے آلویز ریسپیکٹ ادرز سجیشنز وچ آر کمنگ دیئر وے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناٹ یور وے ناٹ مائی وے بٹ اے بیٹر وے۔ وہ بیٹھتے ہیں اور ایک اچھے سولوشن کی طرف آتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ یا تو ون لوز، ون ون، یہ کچھ ٹائپس ہوتی ہیں۔ جب ہم کنورسیشن کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم جیت جاتے ہیں یا ہم ہار جاتے ہیں یا ہم جیتنا چاہتے ہیں، مگر بیسٹ جو سولوشن نکلتا ہے وہ ون ون سچویشن ہوتا ہے، جب دونوں ایک دوسرے کی بات پر، ایک پرٹیکولر رائے پر آ کر جو ہے متفق ہو کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، دس از ویری مچ امپورٹنٹ، ناٹ یور وے ناٹ مائی وے بٹ اے بیٹر وے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اسٹیون کووے نے اپنے بک میں، وہ ہے سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ لسن ایمپیتھیکلی اینڈ سیک ٹو انڈرسٹینڈ ادرس پرسپیکٹیو بفور ایکسپریسنگ یور اون۔ اچھا جی، ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ ایک بڑا زبردست قسم کا لسنر ہوتا ہے، اور وہ سنتا ہے کہ دوسرے کی پرابلم کیا ہے، اسے ریئلائز کرتا ہے، اسے ایمپیتھائز کرتا ہے، اور سمجھتا ہے دل سے کہ اگر ایسا میرے ساتھ ہوا ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ میرے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ایسے لوگوں کی جو بانڈنگ ہوتی ہے نا، وہ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے کے جذبات کی، فیلنگس کی قدر کرتے ہیں، انہیں سنتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ۔ اور دوسرا، ان کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس بندے سے بڑی لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس میں نا ایک رسپیکٹ کا دائرہ آ جاتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری بات کو سنا۔ ٹائم از ریئلی امپورٹنٹ۔ آج جو آپ کو آپ کا ٹائم دیتا ہے تو آپ غنیمت جانیں، کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل وقت نہیں ہے۔ بچوں کے لیے پیرنٹس کے پاس لیے بچوں کے پاس نہیں ہے وقت۔ اچھا جی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اٹس 6th آئی تھنک۔ اوکے، سینرجی جو ہے اس کا لیول ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ کام کرنے میں اپنی کامیابی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیم ورک پہ بلیو نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ٹیم ورک میں واقعی میں افیکٹو سولوشن آ سکتا ہے۔ جب 10 مائنڈ ایک ساتھ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ وہاں پر آئے جو سب جس سے متفق ہوں اور آگے چل کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وہ سولو فائٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ بیسیکلی ٹیم ورک کر کے آگے اچیو کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہر ٹیم کے ممبر کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپریسیشن ہوتی ہے اس میں۔
آپ نے آج کل دیکھا ہوگا MLM چل رہا ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ چل رہی ہے، وہ ٹیم ورک کی وجہ سے ہی آگے جا رہے ہوتے ہیں، اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ سو رہا ہے دوسرے نے ورک کر لیا، دوسرا اگر نہیں کام کر پا رہا تیسرے نے ورک کر لیا۔ میکسیمم ایک بندہ کتنے 24 آورس کام کر سکتا ہے میکسیمم۔ میں ایک نارمل بات کر رہی ہوں، سونا بھی ہوتا ہے ہر بندے کو، دیٹ از اے بیسک نیڈ، بٹ اسٹل مگر اگر آپ فرض کریں جب آپ سو رہے ہیں، اگر آپ کی ٹیم 10-15 لوگوں پر مشتمل ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کسی وقت اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ورک کر رہا ہوتا ہے، تو ٹیم ورک از آلویز گڈ۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، دس از ویری امپورٹنٹ، شارپن دا سو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقے سے اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھانا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب بھی جس وقت بھی زندگی کے کسی اسٹیج پہ بھی ریئلائز ہو گیا کہ ہاں میں نے اپنے پچھلے اسٹیج میں اپنی ٹیک کیئر نہیں کی، اپنے پچھلے اسٹیج پہ واکنگ نہیں کی، اپنے پچھلی جو زندگی تھی وہ میں نے بیکار گزار دی، تو اٹس نیور ٹو لیٹ، اسٹارٹ فرام ٹوڈے، تاکہ آنے والے وقت میں آپ پچھتائیں نہ، ریگریٹ نہ ہو آپ کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ہم قرآن شریف ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں پڑھ پاتے، کھانے میں، افطاری میں، سحری میں، دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور اینڈ میں جا کے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے یار اگر شروع سے ہی میں ایک پارہ پڑھ لیتا پہلے دن سے تو آج میرے پورے 30 پارے کمپلیٹ ہو جاتے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ مطلب آپ اپنی زندگی میں نالج، انرجی، چھوٹا ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتے رہیں، جو کہ آگے جا کے آپ کو ایک اچھا انسان، ایک نالجبل انسان بنائے۔ اپنے اوپر ورک کرنا چاہیے، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ مینٹلی ہو، چاہے وہ نالجبلی ہو، کچھ بھی ہو، مگر یو شوڈ ورک آن اٹ، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی سے برائیوں کو آپ سلیکٹ کر دیجئے، اور آپ کا جو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں نا ایبیلٹی ٹو نرچر، آپ کو پاس ایک ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ آگے گرو کرنے کی، سوچ اچھی رکھیں، اور یہ مت سوچیں جو غلط ہو گیا بس اس پہ پچھتاتے رہیں، نو، اسٹاپ، واچ، ویٹ، see what you can do next, how you can become a better person, how can this now be effective۔ جو ہوا سو ہوا، let's not regret، it's never too late، ابھی زندگی ہے، ہم کر سکتے ہیں آگے کام۔ جو غلطیاں ہوئیں ٹھیک ہے، پچھتاوے کا ایک آنسو جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، اتنا رحیم ہے، غفور ہے۔ تو آپ نے فرض کریں نمازیں نہ پڑھی ہوں، آپ کو ابھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے نمازیں اب تک زندگی میں نہیں پڑھی، ابھی تو قبر میں جانے کا وقت ہے، آپ اب اسٹارٹ کر دیں۔ تو ہر چیز جہاں پر نا پچھلی زندگی سے کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ہماری، مگر یہ ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ 7 پوائنٹس تھے جو کہ اسٹیون کووی نے ڈیفائن کیے تھے، اور اس کو ہم اپنا کر ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم لوگ یہ اسٹیون کووی کی 7 ہیبٹس جو ہیں وہ ضرور اپنائیں۔ میں آخر میں سے پڑھ بھی دیتی ہوں، بینگ پرو ایکٹیو، بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، پٹنگ فرسٹ تھنگ فرسٹ، think win-win, seek first to be understand, then to be understood, synergize yourself, sharpen the saw. And he is Mr. Stephen Covey. How are you, boss? Okay, thank you so much, thank you for listening, take care, and Allah Hafiz.